یہ صرف متقی کر سکتا ہے، یاد رکھ لیجئے آپ. یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان پہاڑ کے مانند ہو، جو امت کے لیے خدمت کرنا چاہتا ہے، جس کے مد نظر دنیاوی سکے نہیں، جس کے مد نظر دنیاوی فائدے نہیں، جس کے مد نظر صرف اور صرف یہ ہے اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا ہو. صرف وہی یہ کام کر سکتا ہے، کوئی معاملی حرکت نہیں ہے. ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں اوراق اونداتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پر رک کے تدبر سے کام لینا چاہیے، جہاں پر رک کے غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایک آدمی خلافت کسی کو دے رہا ہے تو اللہ اکبر، یہ کوئی معاملی آدمی نہیں ہو سکتا. اے عبد الرحمن، یاد رکھنا، کبھی بھی امارت مت مانگو، کبھی بھی ذمہ داری یعنی عہدہ منصب مت مانگو، اور جان رکھو اگر تم نے کسی پوسٹ کو مانگا، کسی منصب کو مانگا، امارت مانگا، تو اللہ وہ ذمہ داری خود تمہارے کھاندوں میں ڈال دیتا ہے، تم اس کے ذمہ دار ہو جاتے ہو. مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد آنے والی نہیں ہے. مصیبت تو اس وقت سب سے زیادہ ہو جاتی ہے جب یہ عہدوں کی لڑائیاں اسلامی جماعتوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں. اسلامی دین، اللہ کا رسول ایسے نام لیواؤں کے پاس ان عہدوں کو لے کر کیسی کیسی خواہشات، کیسے لگاؤ ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں. اللہ اکبر. اور عمر بن خطاب نے دوسرے خط میں لکھا کہ میں تمہیں تمہارے عہدے سے معزول کرتا ہوں، میں تمہیں تمہارے عہدے سے معزول کرتا ہوں، تم ذمہ داری چھوڑو، مدینہ پہنچو. قربان جائیں اللہ کے رسول کے صحابی پر، قربان جائے اس مجاہد اسلام پر. وہ صحابی نے اف تک نہیں کہا، ان کے زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا. جیسے ہی معزولیت آ گئی انہوں نے ذمہ داری دے دی جسے دینی تھی، اور سیدھے نکل کے مدینہ پہنچ گئے. گورنرز کے پاس پائی کا حساب، 58 54. اگر کسی گورنر کے پاس ایک گھوڑا بھی زیادہ ہو جائے تو اسے پورا اکاؤنٹ دکھانا پڑتا ہے کہ ایک ایکسٹرا گھوڑا کہاں سے مل گیا. کسی نے نیا لباس پہن لیا تو وہاں سے گورنر کو بتانا ہے کہ یہ لباس میں نے ایسے پیسوں سے خریدے، ان کا جتنا بھی انکم ہے پورے ڈیٹیلز وہاں پر پہنچنے چاہیے، ورنہ وہ اپنے عہدے میں رہ نہیں سکتا. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، اور یہ ان کا طرز تھا جس کی وجہ سے ایسا زبردست نظام قائم ہوا، ایسا زبردست سسٹم قائم ہوا کہ 10 سال تک ایسی حکومت ساری دنیا آج تک اس دور کو یاد کرتی ہے، چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلمان.